اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی يقولوا التي هي احسن ان الشیطان ينزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَقُلْ لِعِبَادِي وہ تو ہماری زبان کا کلمہ اور قل قالا اس نے کہا یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا اور تقولو اقولو نقولو ہم کہتے ہیں یا کہیں گے اور یہ کلمہ لام کے اوپر جزم آ گئی ہے کل فعل امر ہو گیا کہہ دیجئے لعبادی لام شروع میں جو لگا ہے دو طرح کا ہی ہوتا ہے ایک کو لام لازم کہتے ہیں ایک کو لام تعلیل ایک کے معنی کے لیے ہیں دوسرے کے معنی یقیناً تو جو معنی ٹھیک ہوں گے وہی استعمال کریں گے تو اردو اسے قبول کرے گا ورنہ اردو کا جملہ ہی نہیں بنے گا عباد عبد کی جمع ہوتی ہے عباد لعباد بندوں کے لیے اور اس کے آخر پہ چھوٹی یہ لگا دی چھوٹی یہ جو ہوتی ہے وہ متکلم کے لیے لگتی ہے میرے بندوں کو یہ اللہ اپنے پیار سے جب بلاتا ہے تو عبادی کہہ کر بلاتا ہے وہ شہنشاہ معظم عباد بھی کہے گا تو ٹھیک ہوگا لیکن محبت کے ساتھ پکارتا ہے تو کہتا ہے یا عبادی یا میرے بندو اب اپنے بندوں کو اپنے بہترین محبوب کے ذریعے یہ جملہ کروا رہے ہیں اس کی سینس کو آپ نے اسی حوالے سے دیکھنا ہے کل عبادی کہا کس کو جا رہا ہے کائنات کی سب سے بڑی ہستی کو محمد رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے اپنے محبوب کے ذریعے ہی کہا جا رہا ہے لعبادی میرے بندوں کو کہہ دیجئے یقولو یہ تو مضارع کی علامت لگ گئی اور واو الف تو عموماً ماضی کے ساتھ آیا کرتا ہے تو قول کا کلمہ درمیان میں رہے وہ کہا کریں اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے وہ کہا کریں پہلے بھی ایسے ہی کرتے تھے اب بھی کہا کریں آئندہ بھی ایسا کریں کل عبادی یقولو میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ کہا کرے التی وہ بات ہی احسن جو بہترین ہو حسن کہتے ہیں عمدہ کو اور جب احسن آ گیا کلمہ افعلہ کے وزن پہ اور جتنے کلمات بھی افعلہ کے وزن پہ آتے ہیں اس کے اندر سپرلیٹو حالت آ جاتی ہے سب سے زیادہ بہتر سب سے زیادہ عمدہ ایک ہے عمدہ یہاں وہ کلمہ نہیں کہا حسن نہیں کہا احسن کہا ہے میرے بندوں کو نہیں جچتا کہ وہ ہلکی بات کرے وہ اعلیٰ بات کرے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو وہ بات کہا کریں ہلکی بات نہ کیا کریں ان الشیطان الشیطان شیطان من الجن اور شیطان من الانس یہ دونوں کی بات ہو رہی شیطان جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے الف لام لگ گئے سارے کے سارے شیطان ان الشیطان جو جن سے شیطان ہے یہ مفرد ہے لیکن الف لام لگ کے جن سے شیطان بن گئی سارے جنوں میں سے سارے انسانوں میں سے ینزغو یہ کس بات کی علامت ہے جی مضارع کی علامت نازغا ینزغو فتح یفتح فتحن اسی طرح نازغا ینزغو نزغن یہ نازغا کہتے ہیں ڈس لینے کو
نازغہ کہتے ہیں دل میں بات ڈال دینے کو، فساد ڈال دینے کو. نازغہ کہتے ہیں بگاڑ پیدا کر دینے کو، ناچاکیاں پیدا کر دینے کو، کسی غلط بات پر اکسانے کو. وہ ایسا ڈستا ہے کہ بندہ غصے میں آ کر پھر وہ حرکتیں کہتا ہے، وہ جملے کہتا ہے جو اسے زیبا نہیں. ان الشیطان، یہ ساری قسم شیطان جو ہے، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، کانا ہوتے ہیں للانسانی. جب اسم سے پہلے آتا ہے تو ہے یا ہیں اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کانا کا. للانسانی دو لام آ جائے تو اس کے معنی تو ہم کے لیے کرتے ہیں. للانسانی انسان کے لیے، اور انسان کا کلمہ بھی اسی طرح اردو میں استعمال ہوتا ہے، شیطان کا کلمہ بھی اسی طرح اردو میں استعمال ہوتا ہے. ان شیطان کان للانسانی عدوًا، عدو بھی اردو کا میں استعمال کرتے ہیں. ان دونوں کی حالت یہ ہے کہ یہ عدو ہیں، یہ دشمن. مبیناً، دشمن بھی ہیں اور کھلے کھلے دشمن، واضح واضح دشمن ہیں، مبین دشمن ہیں. آج کے نہیں ہیں، تمہارے باپ کو بھی تمہاری ماں کو بھی جنت سے نکلوانے والے یہی تھے. آج تمہیں جنت میں داخل نہ ہونے دینے کی کوشش کرنے والے بھی یہی ہیں. تمہارے ازلی دشمن ہیں یہ. اے محمد میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ مکے کا وہ زمانہ جب کفار اپنی پوری قوت کے ساتھ اس شخص کو جو اس کو تھوڑی دیر پہلے صادق اور امین کہا کرتے تھے، جسے آنکھ کا تارا کہتے تھے، قبیلے کا مقدر کہتے تھے، اس کی بات کو جب ریجیکٹ کرنے لگے تو جو عام لوگ ہوتے ہیں، جو پیروکار ہوتے ہیں، میں اصطلاحاً استعمال کروں جو اس وقت صحابہ تھے، اپنے قائد کے متعلق اس طرح کے جملے سن کر تکلیف تو ہوتی. وہ انہیں اللہ کا نبی مان رہے ہیں، اللہ کا رسول مان رہے ہیں، وہ انہیں اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بڑی ہستی مان رہے ہیں، یہ اسے پاگل، دیوانہ اور مجنون کہہ رہے ہیں. غصہ تو آتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے. اباش بچے پیچھے لگائے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، سینہ تو پھٹتا ہے. اس وقت لوگوں کی زبانوں سے سخت جملے نکل جاتے تھے کفار کے حق میں. اللہ وہاں کہہ رہے ہیں کفار کے لیے سخت جملے مت کہو. تمہاری حیثیت دائی کی ہے، دائی اسے ڈیمیج ہو جاتا ہے، دائی اسے تباہ ہو جاتا ہے جب اپنے مخاطب جس کو اس نے دعوت دینی ہوتی ہے اس کے متعلق سخت جملے استعمال کر لیتا. تم پہ تو عذاب آ کے رہنا ہے، تم ہی نہ مرنا ہے، تم نے ہی دوزخ میں جانا ہے. نکلتی ہے نا یہ باتیں دل سے. اللہ نے کہا نہ اس طرح مت کیا کرو. کہاں نبی اللہ اور ان کی محبت. اگر اس وقت ہم رک گئے ہوتے، آج اپنے لیڈروں کی خاطر ہم یہ حرکتیں کرتے جو آج کر رہے ہیں. میرے بندو یہ بات کیا کر رہے، اگر نہیں کرتے
تو یہ جچی تلی بات اگر نہیں کرتے، جو میں نے سکھائی ہیں وہ باتیں نہیں کرتے، وہ تم اچھی باتیں ان سے نہیں کرتے، تو میرے بندوں کی کہیں فہرست سے تم نکل نہ جانا، احتیاط کرنا۔ کوئی آسان امتحان نہیں ہے۔ قائد کے متعلق کوئی سخت بات کہے تو آدمی جملے سخت پاس کر دیتا ہے، کہ نہیں میرے بندوں کو یہ زیبانی ہے، انہیں کہہ دو کہ وہ بات کیا کرے جو احسن ہو، جو سب سے عمدہ ہو، لوگ کہیں کہ دیکھو حالات کیا تھے لیکن اس نے بات کیا کہی ہے۔ میں جملے کہتا جا رہا ہوں، مجھے مولانا مودودی یاد آتے جا رہے ہیں۔ وہ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں جمعے کی، یہی چھرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور امام اوپر کھڑا ان کے سامنے، اور امام کے سامنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں یہودی کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، تو وہ باقاعدہ انگلی کا اشارہ کر کے یہ اس بہرے کی میں بات کر رہا ہوں۔ پاس بیٹھا ہوا بیٹا اٹھ کے گھر آ گیا، کہا بیٹا ابا برداشت نہیں ہوتا، کہا تم سے برداشت نہیں ہوتا، تیرے رسول کو لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا۔ لوگوں نے ایک دن کہا یہ عصر کی مجلس میں ہی کہ مولانا لوگ آپ کو اتنے الزام لگاتے ہیں، آپ ان کا جواب ہی دے دیا کریں۔ تو مولانا نے فرمایا کتنے لوگ ہیں جو ان کے ذریعے دین سیکھتے ہیں، میں نے کوئی بات اصل میں کہہ دی تو وہ ننگے ہو جائیں گے، لوگ وہ ان سے دین سیکھنے والے بھی ان سے ہٹ جائیں گے۔ ساری عمر کسی کو جواب نہیں دیا۔ میرے بندو وہ بات کہا کرو جو بہترین ہے۔ یہ تو رسول اللہ کی میں بات کر رہا ہوں، ہم تو اپنے گھر میں امی اور ابو جن کے سامنے افن تک نہیں کہنا ہوتا، ان کی بات پسند نہ آئے تو کیا جملے منہ سے نکلتے ہیں، ذرا غور کر لیجئے۔ اگر اس پر ہم نے پیرا دے دیا ہوتا تو امی اور ابو کے سامنے یہ جملے نکلتے، بہن بھائیوں کے ساتھ جو کلمات ہم کہتے ہیں جن سے دل پھٹ جاتے ہیں، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، نفرتیں جنم لے لیتی ہیں، کیا وہ جملے ہم گھروں میں کہتے؟ جتنے پیار کے ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں اسی طرح اپنے پیار کے ساتھ جس کو مخاطب ہونا ہے ان سے بات کیجیے، اور ذہن میں رکھیے کہ آپ داعی اللہ ہیں۔ اس بات کو نہیں پیچھے چھوڑنا۔ حق اور باطل، یہ سچ ہے کہ آپ کو حق کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ حق کیا ہے؟ آپ نے اس حق کو محبت کے ساتھ پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ جب آدمی منوانے پہ آتا ہے تو تب لڑتا ہے۔ منوانے کی اجازت نہیں دی آپ کو، آپ کو صرف بات کو بھلے طریقے سے پہنچانے کی اجازت دی ہے اور بھلے طریقے سے پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ آپ اس حکم کو تو توڑ رہے ہیں، بھلے کی بجائے سختی سے بات کر رہے ہو۔ اپنے ہی بیٹے کو، اپنی ہی بیٹی کو، اپنے لخت جگر کو ہی کہہ رہے ہو ٹوٹ پہنے تو تک جہنم ہی جانا ہے۔ تینوں کنی بار کیا اٹھ کے نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھتا۔ بات تمہاری سچ ہے، لیکن اس طرح پن پوائنٹ کر کے کسی کو کہنا، اس کے اندر 100 نفسیاتی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے۔ اس لمحے جو بیماریاں پیدا ہوں گی اس کا علاج نہیں ہوتا۔ اللہ اس وقت موقع پہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں محبت کی زبان یہ سکھائی ہے، تمہیں دائی ہی بنا کر بھیجا ہے، اس شان سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا۔ چاہے وہ گھر کی چار دیواری کا معاملہ ہو، دوست احباب اور کولیگس کا معاملہ ہو،
تم دعوت کے میدان میں حق بات کہنے کے لیے آئے ہو، تم سچی بات تو کہو، کسی کی غلط بات کو مت تسلیم کرو، لیکن جب سچی بات کہنی ہے تو اس محبت کے ساتھ کہو کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اتر جائے۔ اگر اس بات کا ڈر ہے کہ وہ جواب دے دیں گے، آپ کو کمزور سمجھیں گے، جواب تو آپ کے حبیب کو بھی دے دیا گیا تھا۔ یہ تو ان کی قسمت کا معاملہ ہے، تمہارا معاملہ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے لبیک نہیں کہا تو اللہ کے ہاں مجرم کون ٹھہریں گے؟ تو ان کا معاملہ ہے۔ ہاں درد ضرور ہونا چاہیے سینے میں کہ میرا یہ بھائی دیکھو یہ الحق بات کو نہیں مان رہا، کہیں اسے اللہ سزا نہ دے دے، تو اس کے لیے اندر سے دعائیں نکلنی چاہیے کہ بد دعائیں نکلنی چاہیے؟ بس اس رویے کو اپنانا ہے۔ وہ بہن کا معاملہ ہو، وہ بھائی کا معاملہ ہو، وہ حق اور سچ کی دعوت کا معاملہ ہو، وہ کہیں پر ہو، وہ بات کہنی ہے جو اس وقت رائج الوقت بہترین بات ہو، عمدہ بات کے ذریعے ہی لوگوں کو بلانا اور سمجھانا۔ کیونکہ اس موقع کے اوپر شیطان آ کے دوسرے کو کہتا ہے اس نے تو تیرے سب کے سامنے تذلیل کر دی، لوگ تو اب تمہیں جھوٹا اور اس کو سچا سمجھنے لگ گئے ہیں۔ اس کے دل کے اندر گرا بیٹھ گئی، اس نے تو دل کے اندر وسوسہ ڈالا ہے، اس نے ڈسا ہے، ینزغو، وہ ڈستا ہے، فساد پھیلانے کے لیے اندر ایک ڈستا ہے، اور اس کے ساتھ انسان بھڑک اٹھتا ہے۔ اس کا زہریلا مواد جب اندر جاتا ہے تو غصے سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کے کلمات اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، جھاگ چھوٹ رہی ہوتی ہے، پھر گفتگو جب کرتا ہے تو یہ شیطان کے پورے سائے میں ہوتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بڑا خطرناک ہے، بڑے طریقوں کے ساتھ انسان کو یہ ڈستا ہے، یہ بات سمجھاتا ہے کہ یہ کام کر لو جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کا کبھی کہنا نہ ماننا، اور وہ جو جملے ہمارے منہ سے نکلتے ہیں انہیں کو سمجھانے کے لیے کہا ہے ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا۔ ربکم، رب مالک آقا شہنشاہ، کم تمہارے شہنشاہ، عالم نہیں، عالم افعال کا وزن ہے، زیادہ جانتے ہیں، افعال اعلم، عالم زیادہ جانتے ہیں، بکم بے کے متعلق، کم تمہارے متعلق اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ ان یشاء، ان اگر، یہ تو مضارع کی علامت، شاء اس نے چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں انشاء اللہ، ان اگر شاء چاہا اللہ، اللہ اگر اللہ نے چاہا، شاء چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، ان یشاء اگر چاہتے، یرحمکم، یرحم وہ رحم کرتے، کم تم پر، اگر وہ چاہتے تم پر رحم کرتے، او یا ان اگر یشاء اگر وہ چاہتے، یعذبکم وہ تمہیں عذاب دے۔ ایک یہ بیماری بھی جو ہے کہ میں نے بڑی عبادت کی ہے، میں نے تو بڑی ریاضت کی ہے، میں نے تو لوگوں کو دعوت دی ہے، لوگوں کی کڑوی سیلی باتیں سنی ہیں، انہوں نے انکار کیا ہے، میں نے تو جنت ہی جانا ہے، اس نے تو دوزخ ہی جانا ہے۔ تمہیں کس نے بتا دیا کہ تو نے جنت جانا ہے؟ عالم ہوں،
میں زیادہ جانتا ہوں، تمہیں نہیں پتا اس بات، یہ تو میری رضا پر ہے، میں تو یہ جانتا ہوں کہ تم نے یہ جو جملے کہے تھے اس کے پیچھے تیری نیت کیا تھی، دوسرے کو ہرانے کے لیے اور خود اس مجلس میں جیتنے کے لیے تھے۔ وہ جملے تو اچھے تم نے کہے تھے، لیکن اسی پہ تو تمہیں عذاب دوں گا، میں تو اس پہ رحم نہیں کرتا۔ جملے تو اچھے تھے تمہارے، نیت کیا تھی تمہاری، میں تو اس کو جانتا ہوں کس نیت سے کہے تھے۔ لوگ کہیں گے کہ بہت بڑا مبلغ ہے، وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے روز 3 افراد آئیں گے، ان میں سے ایک عالم دین بھی ہوگا، تو پوچھا جائے گا کہ بندے تو نے میرے لیے کیا کیا، کہ اللہ تم نے مجھے علم دیا، میں نے علم بانٹا اور لوگوں کو دین کی دعوت دی، تو اللہ کہتے وہ قد کذبت، تو نے یقیناً جھوٹ بولا ہے، تو وہ جھوٹا تو نہیں ہوگا، بات تو ٹھیک ہوگی، ایسا اس نے کیا تو ہوگا تو جو کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کہیں گے تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں گے بہت اچھا مقرر ہے، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ سمجھیں گے کہ جناب یہ لیڈر ہے، تم نے مجلس کو جیتنے کے لیے وہ جملے کہے تھے، مجلس میں واہ کروانے کے لیے کہے تھے، فقط قیل، تو وہاں پہ لوگوں نے ایسا کر دیا تھا، جو تیری مراد تھی وہ تو وہاں پہ مل گئی، اب مجھ سے کیا لینے آیا، تو میرے لیے چونکہ تم نے کچھ نہیں کیا تھا، لہذا یہاں تو اب تو سزا ہی لے گا۔ میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ یہ 4 نمازیں کیا پڑھ لیتا ہے بندے کو غرور بڑا ہو جاتا ہے، غروروں میں جو سب سے بڑا غرور ہے وہ یہی اپنے دینداری کا غرور ہوتا ہے۔ 4 نمازیں کیا پڑھی، تہجد کیا اس نے شروع کر دی، محلے میں بچے جوا کھیل رہے ہیں، انہیں کوئی کہے کہ حاجی صاحب آپ بڑے نیک آدمی ہیں، بچوں کو سمجھائیں، کہیں اتنی پلی جگہوں پہ ہم نہیں جاتے، تو برائی کی جگہ پر جا کے سمجھانے کے لیے تو تمہیں تیار کیا تھا، اسی کام کے لیے آیا تھا کہ باطل کو تم نے ختم کرنا ہے، حق کو تم نے قائم کرنا ہے، کرتا ہے پھر جاتا ہے، یہ غرور اسے جانے ہی نہیں دیتا ایسی جگہ۔ یہ جملہ یہ اس کے منہ سے نکلتا ہے کہ اگر مجھے وہاں سے ان کے گھر سے کسی نے نکلتے دیکھا تو وہ کیا سمجھے کہ میں بھی ویسا ہوں، تو تو جو عمل کرتا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کرتا ہے کہ مجھے بتانے کے لیے کرتا ہے یا مجھے انداز سمجھتا ہے؟ اگر تو نیکی کے ساتھ چل رہا ہے تو کیا میں تجھے دیکھ نہیں رہا، کیا میں تجھے سن نہیں رہا؟ تو لوگوں کی کیوں پرواہ کرتا ہے؟ مومن کی تو شان یہ کہ لومۃ اللائم کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، تو ہم یہ جملہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی باتیں نہیں مانیں گے، اس کے رسول کی باتیں نہیں مانیں گے، جو سیدھے رستے پہ نہیں چلیں گے، جو حق کا ساتھ نہیں دیں گے، اللہ ان پہ عذاب بھیجے گا، اللہ ان کو سزا دے گا، وہ جنرلائز کر کے کہنا جس طرح قرآن حکیم کہتا ہے، لیکن پن پوائنٹلی فلاں تو جو ہے تو نے ایسا کیا لہذا تیرے ساتھ ایسا ہوگا، تو شیطان وہیں پہ ڈسے گا اس بندے کو اور اس کے اندر آپ کے متعلق فساد برپا کر دے گا، بگاڑ پیدا کر دے گا، نفاق پیدا کر دے گا، وہ تمہیں ان سے لڑائے گا، تم دعوت کا کام کرنے کی بجائے، نیکی کا کام کرنے کی بجائے، حق کا کام کرنے کی بجائے اس سے الجھنے لگ جاؤ گے۔ پھر مجھے مولانا مودودی کا جملہ یاد آیا جب لوگوں نے سمجھایا کہ لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں تو آپ ان کا کوئی جواب تو دیا کرے، تو کہنے لگے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اتنی دنیا ہے جن تک دعوت پہنچی نہیں، میں ان تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، کہاں سے وقت لوں کہ ان کو جواب بھی دوں؟ تو ہمارے پاس کہاں ہے وقت وہ اس کے لیے؟ زندگی کا تو لمحہ لمحہ پوچھا جانا ہے نا، تو ہر لمحہ تو اس کے لیے لگانا ہے، نیکی کے لیے، تو اس کے لیے کہاں سے لے کر آئیں وقت؟ میں کوئی بات سمجھا سکا یا نہیں جی؟ یہ رویوں کی کتاب ہے، اس سے رویہ سیکھ کر جائیے، اپنے گھروں کے اندر، اپنی گفتگوؤں کے اندر، اپنے کولیگس کے ساتھ، اور جہاں حق کی بات کر رہے ہوں، جہاں دعوت دے رہے ہوں، وہاں پر بھی دیکھیے کہ آپ کے رویے کہیں غلط تو نہیں ہو رہے، کیا
آپ کو یہ یاد رہ گیا کہ یقولو التی ہی احسن، حسن نہیں کہا، بہترین بات کیا کرو. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر اس فساد کے زمانے میں، اس بدتمیزی کے زمانے میں بھی اگر کوئی بندہ اچھی بات کہہ رہا ہو تو دل اس کی طرف کھنچتے ہیں. یہی تو دائی ہوتا ہے. تو آپ کو اس کے یہ حیثیت کو پیدا کرنا مقصود ہے. کسی کو کوئی فتویٰ نہیں لگانا کہ تو جہنم میں جائے گا، تو کافر ہو گیا ہے، تو مشرک ہو گیا ہے. یہ علم کا غرور ہوتا ہے جو دوسروں کو کافر اور مشرک بنا دیتا ہے، ورنہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں. ہاں جنرلائز کر کے بات کریں وہ اور بات ہوگی، فرد کو نہیں کہا جا سکتا. فرد کا کیا کہنا ہے؟ تجھے تو اپنا نہیں پتا، تجھے تو اپنا نہیں پتا، اپنی حفاظت کر پہلے. ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک. دیکھیے ڈائریکٹ خطاب کسے کیا جا رہا ہے؟ کہاں نبی اللہ اور کہاں میں اور آپ؟ وہ ماں نہیں، ارسلنا، ارسال کرنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بھیجنا. ہم نے نہیں بھیجا کا آپ کو، اے نبی محترم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، علیہم ان پر، وکیلا وکیل بنا کر نہیں بھیجا، آپ دائی بنا کر بھیجے گئے ہیں. کہا کس کو جا رہا ہے؟ اخلاص کے پہاڑ کو کہا جا رہا ہے. کہا رسول اللہ کو جا رہا ہے، سمجھایا ہمیں جا رہا. ان ساری باتوں کے اندر یہ سمجھیے رسول اللہ نے کبھی کسی کو ایسا جملہ نہیں کہا. وہی نازل ہوئی تھی نا کہ فلاں فلاں سارے منافق ہیں، تو ہم راز بناتے ہوئے حضرت حذیفہ کو بتا دیا تھا نا کہ فلاں 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 منافق، لیکن کسی شخص کو خود کہا کہ تو منافق ہے. حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین بھی ہے وہ بھی کہتا کہ حضور آپ ارشاد فرمانے لگے ہیں نا، خطاب کرنے لگے ہیں، بس ایک لمحہ مجھے دیجئے پہلے میں بات کر لوں. اس منافق کو بھی اجازت دیتے، ہاں پہلے تم بات کر لو. پھر اسے اجازت دیتے، اور وہ جملے جو کہتا، سنیے وہ جملے بھی کیا کہتا کہ لوگوں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کی بات کو مانو. اللہ نے قرآن حکیم میں سورہ منافقون کا آغاز ہی کیا کہ یہ آ کے کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، سچا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں تو آپ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جھوٹے. وہ سچ بات کو بھی اللہ نے اسے جھوٹا کہا. میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ اللہ کرے کہ یہ رویے ہمیں آ جائیں. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. وَرَبُّكَ، وہ ربُّكَ آپ کا رب، اعلم زیادہ جانتا ہے، بمن بے کے متعلق، من جو یا کون، من یہاں جو کریں گے کون نہیں کریں گے. من فی السماوات، من جو فی میں، السماوات سما کی جمع ہے، آسمانوں میں ہے. جو مخلوق آسمانوں میں ہے ان کو بھی سب سے زیادہ جانتا ہوں، والارض، اور جو زمین میں بھی. تمہارے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، حساب کتاب تو ہمارے ہاں ہونا ہے. وَلَقَدْ، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو قائد مان لے آدمی تو اس کو سب سے بڑی فضیلت دیتا ہے، پھر دوسروں کو اس سے کمتر فضیلت دیتا ہے. تو قائد تو اس وقت ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ابو سفیان ہے، وہ تو اہمیت ان کو دے رہے ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تو
امی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک یتیم ہے، اور ان کو کہتے کہ دیکھو جو پہلے انبیاء تھے ہم مانتے ہیں نبیوں کی، حضرت ابو الانبیاء حضرت ابراہیم کے ہم ماننے والے ہیں، جو پہلے بزرگ تھے وہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، ہم تو ان کو مانتے ہیں۔ تو گلیوں میں کام شام کرتا، بچے پالتا اور اپنا کاروبار کرتا، ہماری طرح کا انسان ہے، تو اب نبی بن بیٹھا ہے۔ اب ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے اور اس کے ذریعے ہمیں سمجھائی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً کیونکہ لام بھی یقیناً کے لیے اور قد بھی یقیناً کے لیے آ گیا، یقیناً فضلنا، فضیلت دی ہے نہ ہم نے بعض النبیین، بعض نبیوں کو، علی بعض، بعض ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر یقیناً فضیلت دی۔ وَآتَيْنَا، وہ آتینا، اور ہم نے عطا کیا داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبورا، کو زبور دی۔ تم کہتے ہو کہ جو دنیا کے اندر دھنسا ہوتا ہے آدمی، کھانا پینا بچے جننا، یہ کیسا اللہ والا ہو گیا؟ تو ان کا کہ یہ جو بادشاہ تھا، حضرت داؤد تو بادشاہ تھے، اس سے بڑھ کر بھی دنیا دار کوئی ہوگا، ہم نے تو زبور اسے دی تھی۔ اگر آج محمد یہ سارے کام کر رہے ہیں، یہ تو بادشاہ بھی نہیں ہے، تم ان کو کہتے ہو یہ دنیا دار ہے۔ ہم نے ان کو زبور دے کر فضیلت نہیں بخشی۔ ہاں، یہاں فضیلت کے اندر بھی ایک بات سمجھتے جائیں، اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، یہ فخر کے لیے نہیں دی ہوئی، کام کے لیے دی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر فضیلت دی کہ مردے کو کہیں کم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو اب کسی کا حق ہے کہ رسول اللہ کو کہے کہ تمہارے پاس یہ فضیلت نہیں تھی، ہمارے نبی کے پاس فضیلت ہے اس لیے وہ اونچا ہے؟ جی حضرت موسیٰ کو اگر عصا پکڑایا ہے، وہ زمین پر مارے تو چشمے پھوٹ جائیں، وہ زمین پانی میں مارے تو دو حصوں میں سمندر تقسیم ہو جائے، وہ زمین پر رکھ دیں تو وہ اژدہا بن جائے، فضیلت تو ہے ان کے پاس، کسی اور کے پاس تو نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ تو نہیں ایسا کر سکے، محمد رسول اللہ تو نہیں ایسا کر سکے۔ اس لیے ہمیں کیا سمجھایا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی کے اندر کوئی فرق نہیں کرتے۔ اگر وہ کہا ہے کم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اگر اللہ کی اجازت سے نہ کہتے تو پھر بھی کھڑا کر لیتے، تو ان کی اپنی نہیں ہے وہ فضیلت، ہم اپنے کام کے لیے ان کو موقع پہ دیتے ہیں۔ میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ کسی نبی اور دوسرے نبی کو فضیلت بیان کرتے دوسرے کو کم مت کر دینا۔ ہاں، آپ اپنے نبی محترم کی فضیلت بیان کر رہے ہو تو فضیلت بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کرنا کہ کسی کے مقابلے پہ لا کے دوسرے نبی کو نیچے کرنا، وہ اللہ کا نبی ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، کس کو نیچے کر رہے ہو؟ اور ہمیں تو سکھایا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے اندر بھی کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اور نبی محترم نے خود بھی کہا، اپنی حیثیت بتائی کہ عمارت اسلام مکمل ہو چکی تھی، ایک اینٹ کے لگنے کی جگہ باقی تھی، میں آ گیا ہوں، وہاں پہ لگ گیا ہوں، اب عمارت اسلام مکمل ہوئی ہے۔ ختم نبوت یہی سے ثابت ہوتی۔ میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ پوری عمارت نہیں، ایک اینٹ، آخری اینٹ آ کے لگی، اب عمارت اسلام مکمل ہو گئی ہے۔ جملہ سنیے سرکار دو عالم کا،
انا سید الانبیاء، میں تمام انبیاء کا سردار ہوں، ولا افتخر بذالک، مجھے اس پہ کوئی فخر اور غرور نہیں، یہ فخر کے لیے نہیں ہوتا۔ افتخر بعبودیت ہے، مجھے فخر ہے کہ میں اس کا بندہ اور غلام ہوں، جو آپ کو اور مجھے فخر مل گیا ہے وہ محمد رسول اللہ کو ملا ہے، اس پہ وہ فخر کر رہے ہیں۔ افتخر بعبودیت ہے، میں اس کی بندگی پر فخر کرتا ہوں کہ اس کا میں بندہ اور غلام۔ یہ مقام مجھے اور آپ کو ملا ہے یا نہیں ملا؟ اگر اس پر پورے اتر آئے تو وہ تو پورے اترے، انہوں نے تو بندگی کا حق ادا کر دیا، انہوں نے کسی کو الہ نہیں ماننا اللہ کے علاوہ۔ اللہ اکبر۔ فضلنا بعض النبیین علی بعض وآتینا داؤد زبورا۔ کہتے ہیں بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، یہ تو دنیا دار بندہ۔ اب اس نے یہ دعویٰ کر دی، کیونکہ اس زمانے میں وہ جو ننگ دھڑنگ ہوتے تھے، وہ جو کپڑوں سے بھی عاری ہو جاتے تھے، وہ بکشو بن کے وہ کہیں پر غاروں میں رہتے تھے، ان کو لوگوں نے اللہ والا سمجھنا شروع کر دیا۔ آج بھی نہیں ایسا کر رہے، ننگا پیر، چھتری والا پیر، فلانا 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 پیر۔ پیر ہے تو اس کو تو بندگی کا حق ادا کرنا ہے، شریعت اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ تو اگر وہ شریعت سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ ہوگا؟ حضرت جی آپ نے نماز نہیں پڑھی، ساڈی مکے مدینے ہوندی ہے، اسی تواڈے والی نماز نہیں پڑھتے۔ کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں جی؟ یہ رویے نہیں ٹھیک، ان رویوں کو سمجھنا۔ اور یہ دین سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر اس طرح کے رویے اندر آتے، اسی کو سمجھانے کے لیے بار بار یہ آ رہے ہیں۔ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا۔ قل ادعو، الف تو امر کے لیے آ گیا، واو الف جمع کے لیے، دعا پکارنا، ادعو پکاریے، دعوت دیجیے، الذین، واو الف تو جمع کی علامت، الذین ان لوگوں کو، زعمتم، زعم دوسرا ان کو یہ بھی تھا زوم، اردو میں کہتے ہیں نا، ان کا گمان یہ تھا کہ فرض کرو محمد کی بات سچی ہی ہو تو اگر غلطی بھی ہو گئی ہے تو ہم فرشتے جو اللہ کی بیٹیاں ہیں ان کے ماننے والے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، تو اگر کوئی اللہ نے پکڑ لیا، واقعی قیامت آ گئی اور اس کے بعد ہمیں زندہ کر دیا تو ہم پکڑے گئے، تو جن کی ہم سجدے کرتے ہیں، جن کو ہم چاہتے ہیں، وہ ہماری سفارش کر دیں گے کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے۔ اور وہ جس طرح بچہ ضد کرتا ہے اس طرح بیٹیاں ضد کریں گی کہ نہیں بھئی اللہ میاں انہیں معاف کر دے، یہ میرے ماننے والے تھے، تو اللہ ان کے سامنے مجبور ہے۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ ذرا جملہ سنیے، قل ادعو پکاریے، الذین ان لوگوں کو، زعمتم جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو، من دونہ ہی، من سے دونی اس کے سوا، کس کے سوا؟ اللہ کے سوا جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے، فلا یملکون، لا یملک یہ تو مضارع کی علامت ہے، وانون جمع کی علامت، باقی تو ملک کلمہ رہ گیا، ملکیت جسے ہم کہتے ہیں، نہیں اقتدار، نہیں طاقت رکھتے، نہیں ملکیت رکھتے، کشف الضر، کشف کرنا، کھول دینا، دور کر دینا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کلمہ، اور الضر،
الف لام تو سارے کے سارے کے لیے آ گیا، اس میں جنس کے لیے، تو اور جہاں پر کلمے کے اوپر شد آ جائے وہ کلمہ 2 دفعہ ہوتا ہے. یہ در جو کلمہ ہے اس کو 2 ریپ پڑھیں تو اردو میں کیا بن جائے گا؟ ضرر. کسی ضرر کو وہ کشف نہیں کر سکتے، دور نہیں کر سکتے، کسی کشف کو نہیں دور کر سکتے، کسی ضرر کو نہیں دور کر سکتے، ان کے بس میں نہیں ہے. پکار کے دیکھ لو. ان کم، ان سے، کم تم سے، وہ کسی بھی ضرر کو دور نہیں کر سکتے. ولا تحویلا، اولا یحولو، تحویلاً کہتے ہیں سر منہ انحراف کر دینا، ذرا بھی نہیں اسے بدل سکتے. کون بگڑی بناتا ہے؟ کون مصیبتوں سے نکالتا ہے؟ ان سے کہو، پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو. وہ کسی تکلیم کو تم سے ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. کر کے دیکھ لو. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. اولئک الذین، اولئک وہ سب لوگ، الذین پھر وہ یہی تو وہ لوگ ہیں، یدعون جو پکارتے ہیں یا پکاریں گے، جن کو وہ پکارتے ہیں یا پکاریں گے، یبتغون، ابغا یبغی ابتغاء، اور ابتغاء یبتغی ابتغاءً کہتے ہیں اہتمام کر کے، کوشش کر کے چاہنا. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم، اپنے رب کی چاہت کے لیے الوسیلہ، وسیلہ چاہتے ہیں. یہ جن کو تم مانتے ہو، اگر وہ فرشتے تو خود رب کے حضور قریب ہونے کے لیے وسیلے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، تم نے ان کو وسیلہ بنا لیا. وہ تو خود وسیلہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، حالانکہ وہ تو معصوم ہیں، وہ کوئی حرکت نہیں کرتے جس سے ہم ناراض ہو جائیں. وہ تو وسیلہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں. وسیلہ کہتے ہیں احتیاج کو، محتاجی کو. الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، کون سا ہے جو اقرب، افعلہ کے وزن پہ آ گیا، پھر زیادہ قریب کر دے. وہ تو اللہ کے زیادہ قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ رستہ ڈھونڈتے ہیں جس سے وہ اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جائیں. وہ تو خود بیچارے رستے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، تم کہاں ان کے پاس اپنا انہیں سمجھنا شروع کر دیے وسیلہ. تو آج ہم 1400 سال پہلے اگر ہمارے بڑوں نے اس کو صحیح سمجھ لیا ہوتا، اسی کی بات ہمارے تک پہنچائی ہوتی، تو آج یہ ننگ ڈھرم بابے ہمارے وسیلے بنتے. کوئی نہیں بخشوا سکتا. اس کے دربار میں وہ ڈائریکٹ آپ کو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. وہ شہادتوں کا نظام بھی قائم کر رکھا ہے اس نے، اور آخرت کے اندر اس نے وہ عدالت بھی لگا دینی ہے، اور سارا کٹا چٹا وہاں پہ دکھا بھی دینا ہے. صرف کس کو؟ اس وقت حضرت آدم سے لے کر قیامت کے روز آخری پیدا ہونے والے شخص تک سارے لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کہ تم کیا کیا حرکتیں کرتے رہے. اس سے پہلے آخرت کا ہی سلسلہ چل رہا تھا نا. وَيَرْجُونَ، وہ یرجونا، یہ فعل مضارع کی علامت، وہ نون جمع کی علامت. اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں امید و رجا. رجا بھی کہتے ہیں امید کرنے کو. یرجو وہ امید رکھتا ہے یا رکھے گا، اور یرجون یہ جن کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ بابا جی ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ تو سارے امید رکھتے ہیں رحمتہ، اس کی رحمت کی. وہ یخافون، اگلا جملہ سنیں،
وہ یخافون، وہ تو ڈر رہے ہوتے ہیں، لرز رہے ہوتے ہیں، ترس رہے ہوتے ہیں، کیا؟ عذابہ، اس کے عذاب سے، کہ اللہ تیرے عذاب میں نہ پکڑے جائیں، تیرے عذاب میں نہ کہیں ہم گرفتار ہو جائیں۔ جن کو تم وسیلہ سمجھتے ہو وہ بیچارے ڈر رہے ہیں۔ ان سے کہو، پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم نے خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہیں ہٹا سکتے۔ کون ہٹاتا ہے؟ جس کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے وہی ہٹا سکتا ہے۔ عزت کون دیتا ہے؟ ذلت کون دیتا ہے؟ اقتدار کون دیتا ہے؟ چھینتا کون ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ ہم کس سے لیتے ہیں؟ لیکن یہ میں نے آپ کہا تو آپ نے جواب دے دیا، میں مانتا ہوں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اقتدار چھینتا کون ہے؟ اقتدار دیتا کون ہے؟ آپ نے کہا اللہ۔ آپ نے دل سے پوچھو، آپ تو امریکہ سمجھتے ہیں، فوج سمجھتے ہیں، یہیں پر آپ ڈھہ جاتے ہیں، اس لیے آپ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے کہ فوج بڑی ہے، وہ اقتدار دیتی ہے، وہ چھینتی ہے، ہمارے بس میں کچھ نہیں، اور تم اللہ والے ہو، اور جس کے پیچھے اللہ ہو اس سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لیا تم نے؟ امریکہ کی کیا جرت، فوج کی کیا جرت، لوگوں کی کیا جرت؟ جتنی تکلیفوں میں اس وقت امت ہے، کون نکال سکتا ہے؟ تو اللہ ہی کے نظام کو تو ہم نے آنے نہیں دیا۔ جو اللہ کے نظام کو لانے کی کوشش کرتے ہیں ہم انہیں دھتکار دیتے ہیں، نو صرف انہیں کہتے ہیں۔ اگر دین کی کوئی رمق جاگتی ہے تو مذہبی رمق جاگتی ہے، دیوبندی دیوبندی کو، بریلوی بریلوی کو، اہل حدیث اہل حدیث کو، شیعہ شیعہ کو ووٹ دے گا، شیعت کی بنیاد پر، اس بنیاد پر نہیں کہ وہ اللہ کے دین کا نفاذ کر رہا ہو۔ میں کوئی بات سمجھا سکا کہ نہیں جی؟ ورنہ ان سب سے جان چھڑا کے یورپ کی طرح، جس طرح انہوں نے اپنے دین سے جان چھڑائی، اور انہیں لیفٹ کے لوگوں کو، بعض لوگوں نے، مشرقی یورپ نے، اور لبرل لوگوں کو، مغربی یورپ کے لوگوں نے اپنا لیڈر مان لیا۔ کیا ہم نے بھی وہی رویہ نہیں اپنا لیا؟ نہیں مانتے۔ بھٹ صاحب، اگر آپ کو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے تو امریکہ بھی تو ڈیفالٹ میں پڑا ہوا ہے۔ اگر اللہ اس کو ڈال سکتا ہے تو آپ کو نکال نہیں سکتا۔ تم اللہ والے بن کے تو دیکھو، ایک دفعہ بتاؤ تو صحیح کہ اللہ میں تیرا ہوں۔ بس یہی تو چاہتا ہے، بات ہی میں کہہ دوں، اس فہرست میں آ جاؤ ایک دفعہ کہ وہ بات ہی کہہ دے۔ آپ تو اللہ سے یہ حق بھی چھین دے کہ وہ آپ کو عبادی کہے۔ آپ خود بخود اس دائرے سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جس کا کہنا مانتے ہیں اس کے بندے بن گئے نا۔ کبھی شیطان کے بنے ہوئے ہیں، شیاطین الجن ہو یا شیاطین الانس ہو۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ إِنَّ عذاب ہماری زبان کے کلمات ہیں سارے۔ ربی کا، ربی تمہارا رب، تمہارے رب کا عذاب کانا ہے محظورا، وہ چیز جس سے حذر کیا جائے، بچا جائے، یہ بچنے والی چیز ہے، بچو اس سے۔ حذر ہے چیراں دستہ، سخت ہے فطرت کی تعزیر، ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ۔ تیرے رب کا عذاب ہی تو ڈرنے کے لائق ہے، ڈرو پھر اس سے، کسی اور سے مت ڈرنا۔ وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں، ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے۔ حقیقت یہ ہے
یہ تیرے رب کا عذاب ہی ڈرنے کے لائق ہے۔ اگر اتنی سی بات کو تیرے رب کا عذاب ہی ڈرنے کے لائق ہے تو دنیا کے بڑے سے بڑا عذاب بھی ہو وہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کیسا ڈرنا کہ وہ جہنم کی آگ اور دنیا کی آگ کے بارے میں مثال دیتے ہوئے کہتا ہے، نبی محترم کی زبان ہے اور زبان حق ہے، یہ بھی دیکھیے کہ اس کے ہلکے ترین عذاب سے نکال کر دنیا کی دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے تو یہ آگ دنیا کی دہتی ہوئی اس کو اس قدر ٹھنڈی لگے گی کہ اس کے اندر اس کو نیند آ جائے گی۔ وہ کتنی سخت ہوگی۔ تو ساری دنیا مل جائے اور اس کا عذاب اس کے بدلے میں آ جائے، وہ دنیا لینی ٹھیک ہوگی؟ اس دنیا کی خاطر ہی تو ہم نے اس کے عذاب کو دعوت دے رکھی۔ میں چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ عذاب اور ڈر کے حوالے سے بات کروں کہ ہم اصل میں ڈرتے کس سے ہیں، لیکن وقت ہو گیا ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ نہ ہم طے جائیں، ہم محلے کے گنڈے سے ڈرتے ہیں؟ جی کیا حیثیت ہے اس کی؟ آپ خود اسے گنڈا کہہ رہے ہیں۔ اچھا انسان ہے وہ، اس سے بھی ڈرتے۔ چودھری وڈیرے خاقان تھانے دار سے ڈرتے ہیں، پٹواری سے ڈرتے ہیں، کس سے ڈر لگ گیا؟ اور ایک اللہ کا خوف آ جائے تو یہ ڈر اندر رہ جائیں گے۔ پھر امریکہ سے ڈرتے ہیں، فلان سے ڈرتے ہیں، فلان سے ڈرتے ہیں، یہ ڈر رہ جائیں گے؟ ڈرنے کے قابل صرف ایک ہے، وہ اللہ کا عذاب، اس سے ڈرو۔ وہی اس قابل ہے کہ اس سے ڈر آ جائے۔ اور طریقہ بھی آسان ہے، وہ کہتا ہے میرے بندے بن جاؤ، میں تمہیں پیار کروں عبادی کو، میں جو کہتا ہوں میرا کہنا مان لو، نہ اپنی ذات کا مانو نہ کسی اور کا مانو، بس میرا کہنا مانو، اور میں کوئی حکم ایسا نہیں دوں گا جس سے تمہیں تکلیف ہو، وہی دوں گا جس سے تمہیں اور تمہاری قوم کو اور تمہاری نسلوں کو فائدہ ہو، میں دوسرا حکم ہی نہیں دیتا۔ تو کسے ڈرنا چاہیے پھر؟ وہی اس کا مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام